شاہانہ گھر، لگژری گاڑیاں، بڑی بڑی بینک ٹرانزیکشنز، پھر بھی ٹیکس چوری۔ فیصل آباد میں 2 کنال سے بڑے 1200 گھر ایف بی آر کے ریڈار پر۔ بڑے بڑے گھر کیسے بنائے، پیسہ کہاں سے آیا؟ تمام افراد کو نوٹسز جاری کر دیے۔ ماہانہ 28 کروڑ روپے کے اخراجات، بلوں کی وصولی صرف 9 کروڑ۔ خرچے زیادہ، آمدن کم، واسا کا مالی بحران شدت اختیار کرنے لگا۔ ڈپٹی کمشنر علی شہزاد کو ایم ڈی جبار انور کی بریفنگ۔ واسا کو بحران سے نکالنے کے لیے ڈپٹی کمشنر نے بزنس پلان پر عمل درآمد کی ہدایت کر دی۔ کہتے ہیں ٹیرف میں اضافے، سبسڈی اور اسپیشل پیکج کے ذریعے واسا کو مالی مشکلات سے نکالیں گے۔ اب ہوگا رجسٹری کا حصول، صرف آسان نہیں بہت آسان۔ فیصل آباد ریونیو ڈپارٹمنٹ کا بڑا فیصلہ، 1 ونڈو رجسٹریشن اور انتقال جائیداد کی فراہمی شروع کرنے کا فیصلہ۔ سب رجسٹرار دفاتر اور ای خدمت مراکز کو اختیارات ملیں گے، سائل کو فوری رجسٹری کا حصول ممکن ہو سکے گا۔ فیصل آباد درجہ حرارت کم ہونے سے ڈینگی وار مزید تیز ہونے لگا۔ ڈینگی کے ہاٹ سپاٹ کی سخت سرویلنس کا حکم، لاروا ملنے پر مقدمات درج اور املاک بھی سیل کرنے کا فیصلہ۔ کسان ہو جائیں اب خبردار، دھان کی مٹھوں اور باقیات کو آگ لگانے پر مقدمہ اور 60,000 روپے جرمانے کا فیصلہ۔ دھان باقیات کو آگ لگانے پر پابندی عائد، کارروائی کے لیے ٹیمیں تشکیل۔ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پرجوش اور عقیدت سے منانے کی تیاریاں جاری۔ فیصل آباد اور وزراء کے ساتھ مشیروں کی شان رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پروگرام کی نگرانی کے لیے ڈیوٹیاں لگا دی گئیں۔ صوبائی وزیر چودھری ظہیر الدین فیصل آباد، عاشقہ ریاض فتیانہ ٹوبہ، تیمور خان جھنگ میں شان رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پروگرام کی نگرانی کریں گے۔ چائے پینی ہو یا دودھ، کھیر کھانی ہو یا حلوہ، چینی کم کر لیں، عوام سے مٹھاس کا ذریعہ دور۔ فی کلو چینی کی سرکاری قیمت 89 روپے کلو۔ فیصل آباد اور چنیوٹ میں 115 سے 120 روپے تک بیچی جانے لگی۔ جنگ میں 110 روپے کلو میں چینی فروخت، عوام کی مہنگائی سے نجات کی دہائی۔ یوٹیلیٹی سٹور پر ملنے والی چینی غیر معیاری قرار۔ یوٹیلیٹی سٹور سے سستی چینی کیوں نہیں ملتی؟ سٹی 41 نے سراغ لگا لیا۔ یوٹیلیٹی سٹور عملہ سرکاری چینی پر ہاتھ صاف کرنے لگا۔ احمد پور سیال میں یوٹیلیٹی سٹور عملہ چینی بلیک میں بیچنے لگا۔ 5 کلو کے پیکٹ کھول کر کھلی چینی فروخت کرنے کا دھندا عروج پر۔ سٹی 41 نے فوٹیج حاصل کر لی۔ بڑھتی مہنگائی کے خلاف جماعت اسلامی سڑکوں پر۔ مہنگائی پاکستان کی بلند ترین سطح پر پہنچ چکی، حکومت نے درست کہا تھا کوئی غریب بھوکا نہیں بچے گا۔ مظاہرین نے حکومت سے مہنگائی کنٹرول کرنے کا مطالبہ کیا۔ مرکزی تنظیم تاجران پاکستان کا ملتان میں تاجر کنونشن صدارتی آرڈیننس کے تحت بجلی کے بلوں میں اضافہ اور پوائنٹ آف سیل کے خلاف تاجروں کا 27 ستمبر کو اسلام آباد میں احتجاج کا اعلان۔ ایس پی لائل پور ٹاؤن احمد ارسلان کو فوری طور پر تبدیل کرنے کا مطالبہ۔ اسلام آباد کے نجی ہوٹل میں داستان گو کے نام سے میوزک کا تڑکا۔ آرٹسٹ لاؤنج نامی میوزک اکیڈمی کی جانب سے تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ فیصل آباد بھر سے لوگوں نے قابلیت کے جوہر دکھائے۔ رنگا رنگ پروگرام میں شہریوں کی بھرپور شرکت۔ عالمی یوم سیاحت کی مناسبت سے سیمینار کراس روٹ موٹر سائیکل کلب کی جانب سے اہتمام کیا گیا۔ 100 سے زائد موٹر سائیکلسٹ کی شرکت۔ کراس روٹ کلب کے آنر تقریب میں مکرم ترین اور جہانگیر عبد المنان ملک، ڈسٹرکٹ بار کی نائب صدر ریحانہ کاشف انصاری کی شرکت۔ فنڈز کی قلت یا پنجاب سیف سٹی اتھارٹی کی غفلت؟ ڈپٹی کمشنر آفس فیصل آباد کے مین گیٹ پر لگے سی سی ٹی وی کیمرے خراب، سیکیورٹی خدشات سر اٹھانے لگے، شہری عدم تحفظ کا شکار۔
ڈسٹرکٹ ہسپتال فیصل آباد میں ایمرجنسی وارڈ کی واحد لفٹ بھی خراب، حادثات کا شکار مریض کو دوسری اور تیسری منزل پر منتقلی مشکل ہو گئی، تیماردار بھی اپنے پیاروں کے لیے پریشان، لفٹ ٹھیک کرانے کا مطالبہ۔ گاہک کو خراب LCD دینا، نعیم الیکٹرانکس کو مہنگا پڑ گیا، صارف عدالت فیصل آباد سے 10,000 روپے جرمانہ کرا دیا، نئی LCD دینے، مرمت کرنے یا پیسے واپس کرنے کا حکم۔ کورونا ویکسینیشن کا جعلی اندراج قومی جرم، جعلی اندراج کرنے والوں کے خلاف کارروائی، 8 شہروں میں 16 افراد گرفتار، مقدمہ درج۔ ویکسین کا جعلی اندراج کرنے والے کسی رعایت کے مستحق نہیں، چیف سیکرٹری پنجاب کامران علی افضل برہم، اہم فیصلے، انتظامات کا جائزہ لیا۔ عدالتی حکم کے باوجود ملازم کو نوکری پر بحال کیوں نہیں کیا؟ پریزائڈنگ آفیسر لیبر کورٹ کے جج شفقت علی نے محکمہ انہار کے ایگزیکٹو انجینئر اور چیف ایگزیکٹو کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے، عدالت کا RPO کو متعلقہ SHO کے ذریعے گرفتار کر کے عدالت پیش کرنے کا حکم، ایگزیکٹو انجینئر، چیف ایگزیکٹو مینیجر اور بورڈ کو آرڈیننس کی تنخواہ بھی بند کرنے کے احکامات، عدالتی احکامات پر عمل درآمد ہونے تک روزانہ کی بنیاد پر 3,000 روپے جرمانے کی بھی سزا۔ گورنر پنجاب چودھری محمد سرور کی اہلیہ پروین سرور کا فیصل آباد کا دورہ، طارق پورہ میں صاف پانی کی فراہمی کے لیے واٹر فلٹریشن پلانٹ کا افتتاح کیا، خواجہ سراؤں کی تعلیم و ہنر سکھانے کے لیے قائم سسٹم فاؤنڈیشن دی گئیں، کلاس رومز اور مختلف شعبہ جات کا جائزہ بھی لیا۔ کورونا ویکسینیشن فیصل آباد ڈویژن میں جنگ بازی لے گیا، 17 لاکھ ہدف کا نصف حاصل کر لیا، 8,593 افراد کو ویکسین لگا دی گئی، دونوں ڈوز لگوانے والوں کی تعداد 4 لاکھ تک جا پہنچی۔ ضلع انتظامیہ کا نماز جمعہ میں ویکسینیشن کرانے اور مزید سختیاں کرنے کا فیصلہ۔ ٹوبہ میں چہلم امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے اجلاس، ڈپٹی کمشنر عمر جاوید کی امن و امان برقرار رکھنے پر تبادلہ خیال، پولیس، ریسکیو سمیت دیگر اداروں کے سربراہان کی شرکت۔ ادھر کمالیہ میں AC محمد عرفان ہنجرا کی زیر صدارت اجلاس، امن و امان کی صورتحال برقرار رکھنے کے لیے تمام مکاتب فکر سے تعلق رکھنے والے افراد تعاون کریں، AC عرفان ہنجرا کی ہدایت۔ فیصل آباد میں انسداد پولیو مہم کا آخری روز، ٹارگٹ 12,50,000، 4 روز میں 13,73,000 سے زیادہ بچوں کو قطرے پلا دیے گئے، ہیلتھ ٹیمیں سرگرم، بچ جانے والے بچوں کی تلاش جاری۔ ادھر جھنگ میں 15 روز میں علاقے کے اندر کلین سویپ کرنے کا فیصلہ، 85 یونین کاؤنسلوں میں 510 ملازمین کی ڈیوٹیاں لگا دی گئیں۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی سالگرہ کا کیک کاٹنے کی تقریب، انتظار عدیل تاج، چودھری ارشد، چودھری صادق، رائے عابد، چودھری عمر دراز کی شرکت، مبارکباد بھی دی۔ مہنگی مرغی، مٹن اور بیف کا توڑ، زرعی ماہرین نے ڈھونڈ لیا سویا بین سستی پروٹین حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ، گوشت کے متبادل کے طور پر استعمال کرنے کا مشورہ۔ ادھر فیصل آباد میں سورج مکھی کی کاشت بڑھانے کے لیے ڈائریکٹر کوآرڈینیشن ڈاکٹر مشتاق علی کی زیر صدارت ایوب ریسرچ میں میٹنگ۔ جنگ میں انجمن پٹواریاں اور قانون گو کی حلف برداری، مظفر عباس ضلعی صدر، رمضان بلوچ جنرل سیکرٹری منتخب، رانا محبوب احمد تحصیل صدر، عمر دراز بھٹی تحصیل سیکرٹری منتخب ہوئے، ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر شاہ جویا نے حلف دیا، AC عمران جعفر کی بھی شرکت۔ پاکستان فلور ملز ایسوسی ایشن پنجاب کے انتخابات، فیصل آباد سے تعلق رکھنے والے عبداللہ خان بلا مقابلہ وائس چیئرمین منتخب، سیاسی، سماجی، کاروباری شخصیات اور ایسوسی ایشن ممبران کی جانب سے مبارکباد۔
فیصل آباد پوزیشنز لینے والے طلباء کے لیے تقریب ایک تقسیم انعامات، مینٹور انسٹیٹیوٹ کی طرف سے تقریب، میٹرک ٹیسٹ میں پہلی 2 پوزیشنز پر طلباء کو موٹر سائیکل جبکہ مزید 3 پوزیشنز پر کیش انعامات دیے گئے۔ میاں ذوالفقار علی شاہد کا ہونہار اور مستحق طلباء کو اسکالرشپ دینے کا اعلان۔ فیصل آباد میں پہلوانوں کی 50 آزمائی ریسلنگ دنگل میں 30 سے زائد پہلوانوں کی شرکت، مقابلے دیکھنے کے لیے شہریوں کی کثیر تعداد امڈ آئی۔ صدر ریسلنگ ایسوسی ایشن ارشد گجر، عاطف نومی، خالد بٹ، حسن بٹ، عبدالجبار رنا جٹ، بابا دیوان کی بھی شرکت۔ فیصل آبادی جوانوں کے لیے خوشخبری، 2 ماہ بعد انٹرنیشنل فٹسال چیمپئن شپ کروانے کا فیصلہ۔ پاکستان فٹسال فیڈریشن کے جنرل سیکرٹری ملک عدنان کی فیصل آباد آمد، ڈسٹرکٹ فٹسال فیڈریشن کے عہدیداران سے ملاقات کی۔ کنوٹ میں سینٹرل پنجاب اسکول کرکٹ چیمپئن شپ کا فائنل میچ، گورنمنٹ ہائی اسکول چناب نگر نے ٹرافی اپنے نام کر لی۔ ڈپٹی کمشنر سید مسعود نعمان نے جیتنے والی ٹیم میں انعامات تقسیم کیے۔ اور ہاکی کے گول کیپر اولمپئن محمد قاسم مرحوم کو خراج تحسین، انٹرنیشنل ہاکی اسٹیڈیم گوجرا میں گول کیپنگ ٹریننگ کیمپ لگا لیا گیا۔ فیصل آباد سمیت راولپنڈی، بہاولپور اور کراچی سے بھی کھلاڑیوں کی شرکت۔